الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. پکے کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے. آپ کہہ دیں کس کے اختیار میں ہے یہ بات کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنی مخلوق بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کر ڈالے تو اللہ کے مقابلے میں کس کا بس چل سکتا ہے؟ اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہاں بھی اسی کی بادشاہت ہے. وہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کس سے مانگیں کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟
جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی۔ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدھا، مسند آرائے بزم عطا کون ہے۔ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول۔ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی۔ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ سب کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، سورہ مائدہ کی 17ویں نمبر کی آیت ہے۔ ترجمہ آپ حضرات نے سن لیا اور مضمون کا بھی اندازہ کر لیا ہوگا۔ رمضان مبارک کے جماعت جس کام کے لیے ہم نے شروع سے مخصوص رکھے ہیں وہ آپ کے علم میں آ چکا ہے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس دنیا کے دھرتی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی توحید کا قائل ہے۔ اس کو میری کوئی جذباتی گفتگو نہ سمجھیں۔ الحمدللہ جو کچھ میں عرض کرتا ہوں تو اللہ کی کتاب کی روشنی میں یہ رب کی مہربانی ہے۔ دیکھیے، پچھلے جمعے میں ضمناً ایک بات آئی تھی ہدہد کی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی، جن و انس پر بھی اور چرند پرند پر بھی، ان کی باقاعدہ حاضریاں لگتی تھیں۔ آج سے تقریباً 50 سال یا 52 سال، اس سے زیادہ پہلے ہم نے ایک کتاب میں ایک مضمون پڑھا تھا۔ جب میں پہلی مرتبہ پنجاب میں آیا تو
پہلا سال میرا گجرانوالہ میں شیراں والا باغ کہلاتا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک مدرسہ تھا جو اب ختم ہو چکا ہے۔ 1 سال میں اس میں رہا۔ وہاں میں نے اپنی تعلیمی زمانے میں سب سے زیادہ کتابیں اس سال میں پڑھی تھیں۔ یعنی 2-3 سال کا کورس 1 سال میں نے کیا تھا، الحمدللہ۔ یہ اللہ کی توفیق تھی۔ ایک کتاب ہم نے پڑھی تھی، اصل میں کتاب کا موضوع تو تھا عربی ادب، عربی زبان سکھانا۔ جیسا کہ آپ کالجوں کے اندر مضمون پڑھتے ہیں جو صرف انگلش سکھانے کے لیے ہوتا ہے، مدارس دینیہ میں عربی ادب پر مضمون کئی کتابیں، میں نے تو الحمدللہ بہت ساری کتابیں پڑھی جو اب طالب علموں کو ان کا نام بھی معلوم نہیں۔ 2 چیزیں اس پر میری بچپن میں بڑی توجہ دی ہے، ایک فارسی اور دوسری عربی ادب۔ اب موجودہ زمانے میں مدارس سے تو فارسی کو اس طرح نکال دیا گیا ہے کہ ہمارا طالب علم جو وہاں سے فارغ ہو کر آتا ہے تو وہ فارسی کی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مکتوبات جو فارسی میں ہیں، یا مولانا روم کی کتاب، یا اور بہت ساری کتابیں فارسی زبان میں ہیں، یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتابیں مشکات کی شرح جو فارسی زبان میں ہے، ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں ہمارے اساتذہ بھی خدا کی کروڑ ہار رحمت نازل ہوں، انہوں نے توجہ دی اور ہم نے بھی ان کی اس توجہ سے کام لیا۔ تو ایک عربی ادب کتاب میں نے پڑھی تھی، اس میں ایک کہانی لکھی تھی، لیکن کہانی بہرحال اس میں ایک واعظ ہے، ایک نصیحت ہے۔ اچانک مجھے اس کا خیال آ گیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، جو اس سے پہلے بھی کسی کو نصیب نہیں اور قیامت تک پھر کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں ان کی دعا موجود ہے، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو سکے۔ اللہ نے ان کو حکومت دی۔ آج کی دنیا بہت ترقی کر گئی ہے سائنس کے اندر، امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، چائنا، جو بڑے بڑے ملک شمار ہوتے ہیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آسمان کی بلندی پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کی حکومت ہے پرندوں پر، جنگلی جانوروں پر ان کی حکومت ہے، ہواؤں پر ان کی حکومت ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ یہ جو کرونا ہے اگر حقیقت ہے تو وہ قابو میں نہیں آ رہا، اور یہ بڑے بڑے دعوے دار ہیں، سب سے زیادہ وہ متاثر ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے ہر چیز پر حکومت عطا فرمائی تھی، بارگاہ الہی میں التجا کی کہ یا اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی ہے، بطور شکریہ کہ اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرنے کے لیے ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان، اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پیغمبر، میں جانتا ہوں اپنی مخلوق کو، اس کی ضرورتوں کو بھی، یہ آپ کے بس میں نہیں ہوگا۔ لیکن سیدنا شاید اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہو کہ سلیمان علیہ السلام نے پھر التجا کی کہ میری درخواست ہے کہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے انسانوں کے علاوہ جنات کو بھی، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک جن جو ہے کئی انسانوں کے برابر کام کر سکتا ہے، لگا دیا کہ دعوت تیار کی جائے، کھانا تیار کیا جائے، مہینوں کی مسافت پر دسترخوان لگ گئے۔ لیکن اب ان کو بلائے کون؟ یہاں سے جا کر پتہ چلتا ہے کہ خالق ہے، مخلوق ہے۔ پھر التجا کہ یا اللہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ ہی اپنی مخلوق کو حکم دیں
کہ میرے پیغمبر میرے نبی سلیمان نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ جائیں۔ اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، حدیث کی کتاب میں ہم نے پڑھا نہیں۔ اللہ نے حکم دیا جائیں، قریب کے سمندر سے ایک مچھلی جو پوری نہیں تھی، لنگڑی تھی لیکن چل سکتی تھی، وہ آئی اور سب سے پہلے اس نے سلیمان علیہ السلام کا تیار کردہ وہ جتنا کچھ بھی تھا وہ سب ہڑپ کر گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یا ان کے کارندوں نے سمجھا تھا کہ یہ برسوں کا کھانا ہے۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ سب کچھ کھا گئی اور پھر کہنے لگی کہ ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا اور کھانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کے جب بھی خیال آتا ہے تو حیران رہ جاتا ہوں، سوچوں میں کھو جاتا ہوں۔ اللہ کی مخلوق کیسی کیسی ہے، اس کی ضرورتیں کیسی ہیں، اور جس نے ان کو بنایا ہے ان کی ضرورتوں کو سمجھتا بھی اور پوری بھی کر رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ سب کچھ کھا گئی اور پھر مانگ رہی ہے۔ ہزاروں لاکھوں انسانوں کا کھانا کھا گئی اور مانگ رہی ہے۔ فرمایا گھر میں مہمان کو بلا کر یوں جواب نہیں دیا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کے پیغمبر سجدہ میں گر پڑے، اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ تو جانتا اپنے مخلوق کو، ان کی ضرورتوں کو تو ہی پوری کرتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے بنایا ہے، ہر ذرہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں نا، میں اور آپ ان کی زبان کو نہیں سمجھتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح اور تحمید نہ کرتی ہو۔ یہ دو لفظ ہیں، اس کی مفہوم میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تسبیح کا کیا معنی ہے اور تحمید کا کیا معنی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور دنیا والوں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کرتی ہو۔ تسبیح کا معنی کہ اللہ وہ ذات ہے جس میں کوئی خامی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی قصور نہیں، کوئی فتور نہیں۔ اور تحمید کا معنی اللہ وہ ذات ہے جس میں ساری خوبیاں، ساری عظمتیں، سارے کمالات، ساری قدرتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اس انداز سے اللہ کی تسبیح و تحمید کرتا ہے، یعنی اللہ کو کمزوریوں سے پاک سمجھتا ہے، ساری قدرتوں کا مالک سمجھ کر اس کی تسبیح کر رہا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور دنیا والے تم ان کی تسبیحوں کو جان نہیں سکتے۔ چڑیا جو بول رہی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا بول رہی ہے، ہم اس کی زبان جانتے ہیں۔ جس نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، وہ اس کی زبان کو بھی جانتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی توحید کا قائل ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنے آسمانوں والے ہیں، جتنے زمین والے ہیں، سب کے سب اللہ کے حکم کا فرما بردار ہیں۔ دنیا میں صرف دو مخلوق ایسی ہے، جن اور انسان، یہ خدا کے نافرمان ہوتے ہیں۔ یہ مکلف بھی ہیں اور نافرمانی بھی ان کے اندر موجود ہے، باقی کوئی مخلوق خدا کی نافرمان نہیں۔ جنگل کے درندے، سور ناپاک تو ہے، اس کی ناپاکی میں شاید اس کا اپنا کوئی کردار نہیں۔ خالق کائنات نے اسے بنایا، جس انداز سے بنایا، اپنے نبی کو حکم دے دیا کہ یہ چیز پاک ہے، یہ ناپاک ہے۔ قرآن کریم میں تو کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس سے اس کی کسی خرابی کا پتہ چلتا ہو۔
البتہ یہ بتایا کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز. انما حرم علیکم المیتہ، جو از خود جانور مر جائے وہ تمہارے لیے حرام ہے. والدم، اور لہو حرام ہے، جو بہنے والا دم مسفوح، جو دھار مار کر نکلتا ہے، یہ حرام ہے. تیسرے نمبر ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے. تین چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد وما اہل بہ لغیر اللہ، اور سب سے زیادہ حرام ہے جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہوتی ہے. قرآن کریم کے 4 مقامات میں ایک ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے. سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، سورہ انعام میں اور سورہ نحل میں. 4 مقامات میں اس مضمون کو ایک ہی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے. مردار حرام ہے، لہو حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے. تو خنزیر حرام ہے، یہ اس کی کسی غلطی کے سبب سے نہیں، کائنات کے خالق مالک نے اس کو ایسے ہی بنایا ہے. لیکن کسی کتاب کے اندر، قرآن کی آیت کے اندر کہیں پڑھا کہ خنزیر نے شرک کیا ہو؟ سوچیں آپ، کسی سے پوچھ لیں. کتا ناپاک ہے اس لیے کہ یہ شرک کرتا ہے؟ کیا کتا اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرتا؟ جب بھونک رہا ہوتا ہے اس میں بھی اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، ہم نہیں جانتے اس کی زبان کو. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی توحید کا قائل ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو اور تحمید نہ کرتی ہو. تسبیح کا معنی ہے کہ اللہ کے اندر کوئی خامی اور عیب اور قصور نہیں، اور تحمید کا معنی ساری خوبیاں، ساری عظمتیں، سارے کمالات، ساری بڑائیاں اللہ کی ذات موجود ہیں. ہر ذرہ اس انداز سے خدا کی توحید کا قائل ہے. ہماری طرح کے بے شمار بد نصیب ایسے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو عقیدہ توحید، جس کے لیے ہم نے رمضان مبارک مخصوص رکھا ہے خدا کی توفیق سے، یہ سارے دین کی بنیاد ہے. آپ کی نمازوں کی قبولیت، آپ کے روزوں کی قبولیت، آپ کی زکوٰۃوں کی قبولیت، آپ کے صدقہ و خیرات کی قبولیت، آپ کے حج اور عمرہ اور قربانی کی قبولیت، آپ کے طواف و اعتکاف کی قبولیت اللہ پاک نے اس عقیدے کی بنیاد پر رکھی. مکہ کے مشرکوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جانتے ہیں آپ نے، لیکن ساتھ شرک بھی کرتے تھے. کہ اللہ نے انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر قبول کر لی. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم. شرک کرنے والوں کو ہرگز حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کریں، کیونکہ شرک کر کے اپنے اوپر انہوں نے مہر لگا دیا کفر کی. اولئک حبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا ہے. وفی النار ہم خالدون، یہ ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں گے. اور ایک واحد انسان، آپ لوگ خدا کی توفیق سے چھوٹی سی مسجد بھی اللہ کی رضا کے لیے بنائیں گے تو خدا کے پیغمبر نے فرمایا ہے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس کے لیے اللہ جنت میں عظیم الشان محل بنائے گا. چھوٹی سی مسجد، کتنی چھوٹی، اس کی وضاحت بھی رسول اللہ نے فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم. ولو کمفحص قطعۃ، کونج پرندہ، اس کا جو چھوٹا سا گھونسلہ ہوتا ہے، اس گھونسلے کے برابر بھی کوئی شخص مسجد بناتا ہے، گھونسلے میں نماز پڑھ سکتا ہے آدمی. حضور کے فرمانے کا منشا یہ ہے کہ اس نے اتنا حصہ ڈالا جیسا گھونسلہ بن سکتا ہے، لیکن خدا کی رضا کے لیے ڈالا مسجد بنانے کے لیے. اللہ اس کے لیے جنت میں عظیم الشان بن اللہ لہ بیتن. علماء سمجھتے ہیں اس بات کو، یہ 2 زبریں 2 زیریں 2 پیشیں، یہ بیکار نہیں، اس کا بھی مفہوم ہوتا ہے. یہ کبھی تقلیل کے لیے ہوتی ہیں، یعنی مفہوم کی قلت پیش کرنے کے لیے، کبھی تکسیر کے لیے ہوتے ہیں، اس کے مضمون میں اضافہ
زیادتی بتانے کے لیے، کبھی تعظیم کے لیے ہوتی ہے، بڑائی بتانے کے لیے، کبھی اس کی تحقیر کے لیے ہوتی ہے۔ من بنا للہ مسجدن، چھوٹی سی مسجد، یہاں تنوین تحقیر کے لیے، بہت چھوٹی سی مسجد۔ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، وہ تنوین تعظیم کے لیے، اللہ عظیم الشان محل اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ آپ مسجد بنائیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دیں، اور مکہ کے باشندے، وہیں پیدا ہونے والے، خانہ کعبہ کے پاس رہنے والے، وہیں کے پیدا ہونے والے خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ لیکن کمی تھوڑی سی یہ ہے کہ باپ دادے سے ان کو جو ورثے میں عقیدہ ملا تھا کہ لات و منات، اصاف و نائلہ اور عزا، وہ کہتے تھے یہ بھی کچھ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں، ان سے بھی مرادیں مانگی جا سکتی ہیں، ان سے بھی شفا مل سکتی ہے۔ اس عقیدے کی بنا پر وہ رہتے تھے، اور انہیں اللہ کے گھر، عظیم الشان گھر تعمیر کیا۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا تمہارے اس عمل کو میرے قبول کر، رب حبطت اعمالہم، ضائع کر دیا تمہارا یہ عمل۔ خلاصہ کیا نکلا کہ عقیدہ توحید یہی دین کی بنیاد ہے۔ جس کو آپ دین کہتے ہیں اس کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے پر رکھی ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ایسا ہے تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ۔ چھوٹا عمل کریں تب بھی قبول ہے، بڑا کریں تب بھی قبول ہے۔ اور خدا نہ خواستہ عقیدے میں کہیں جھول ہے تو پہاڑوں جتنا بڑا نیک عمل کر کے بھی وہ سب ضائع چلا جائے گا۔ اس مضمون کو کتنی دفعہ میں نے ہر بیان کے شروع کے اندر گھما پھرا کا بیان کیا ہے سمجھانے کے لیے۔ پچھلے جمعے میں جو کچھ بیان ہوا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب کچھ جاننے والا اللہ ہے۔ اس کی وجہ عقیدہ توحید کی دو بنیادیں ہیں، علم اور قدرت۔ علم کامل بھی اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں، قدرت کامل کا مالک بھی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ جس میں قدرت کامل ہے، جس کا علم کامل ہے، وہی الہ ہے، وہی خدا ہے۔ کسی اور کو ہم خدا اس لیے ہی نہیں مانتے کہ اس کا علم بھی کامل نہیں اور قدرت بھی کامل نہیں۔ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی عطا ہے، اللہ کی بھیک ہے، لیکن کامل نہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پیش کی تھی، یاد ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 50، جزاکم اللہ، بار بار اس کو پڑھا کریں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، میرے لاڈلے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں اس لیے آپ اعلان کریں تاکہ بات کو مان جائیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، ان کے سامنے اعلان کر تو میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی فائدے اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دھیان سے سن رہے کہ نہیں؟ لا املک لنفسی، میں اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے نفس کے لیے بھی کسی فائدے اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں نوری مخلوق بھی نہیں، غیب دان بھی نہیں، اور سب اختیارات کا مالک بھی نہیں، فائدے نقصان کا مالک بھی نہیں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ، میں تو وہی بات مانتا ہوں، وہ کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے پہنچائی جاتی ہے۔ اچھا، ایک آیت اور اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی وضاحت کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے زندگی میں کبھی تک کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔
وہ پہلی آیت کہاں کی ہے؟ سورہ انعام کی، آیت نمبر 50، اور دوسری آیت وہ آیت نمبر 50 ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ انعام 7ویں اور 8ویں پارے میں ہے، انعام، انعام نہیں، خیال کرنا۔ انعام حمزہ کی زبر پر، انعام کہتے ہیں مویشیوں کو، چوپایوں کو۔ ان کے نام پر یہ صورت اس لیے نازل کی گئی کہ مشرکین غیر اللہ کی نظر نیازیں مانتے تھے، جہاں غلوں کے اندر زمینی پیداوار اللہ کے سوا کسی اور کا نام کی نیاز کے طور پر دیتے تھے، اس طرح جانور بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نیاز مانتے تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ تو آیت نمبر 50 سورہ انعام کی اور آیت نمبر 188 سورہ اعراف کی، ان دونوں کا مضمون ایک جیسا ہے۔ اعراف میں تھوڑی سی وضاحت ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں اگر غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، دنیا بھر کی خوبیاں بلائیاں اکٹھی کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، پہلے سے پیش بندی کر لیتا۔ رسول اللہ کو تکلیفیں پہنچیں کہ نہیں پہنچی؟ حضور کے علم میں تھا کہ ابھی مجھے فلاں تکلیف پہنچنے والی، چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ آپ کے مبارک دانت پہ احد کے میدان میں ایک بدبخت نے پتھر پھینکنے پر آپ کے رخ انور پر وہ پتھر لگا، آپ کے دانت مبارک ٹوٹ گئے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کو اندازہ کر سکتے ہیں؟ آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، کسی مشرک نے آواز لگائی، کسی شیطان نے، ان محمدً قد قتل، محمد بھی مارے گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور چور تھے۔ اور پھر ایک نے آواز لگائی، اولو حبل، اولو حبل۔ حبل ان کا مشرکین کا ایک بہت بڑا بت تھا، بت بھی بنایا تھا حضرت حابیل شہید کے نام پر۔ جتنے مشرک بھی گزرے ہیں نا، نیک لوگ جو ہیں اللہ والے، پرانے ہوں یا نئے، ان کو پوجتے ہیں اور ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر۔ آدم علیہ السلام کے وہ صاحبزادے جو شہید ہوئے تھے، حضرت حابیل شہید، ان کے نام کا بت بنایا گیا، اس کا نام تھا حبل۔ تو کہ حبل زندہ باد، آج حبل کامیاب ہو گیا، حبل کے ماننے والے کامیاب ہو گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشرکانہ نعرہ برداشت نہیں کر سکتے، زخمی حالت کے اندر آپ نے فرمایا صاحب اس کا جواب دو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ اعلیٰ و اجل، حبل کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ سب سے بلند و بالا ہیں، سب سے برتر ہیں۔ پھر کسی مشرک نے آواز لگائی، لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا بھی ہے، ایک عورت تھی، اس کا بت بنایا گیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا جواب دو اس کا، کیا؟ فرمایا لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس ہمارا رب جو کارساز ہے، سب کچھ بنانے والا ہے، تمہارے پاس وہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور چور تھے، یہ سب کچھ ہوا۔ اگر اللہ کے پاک پیغمبر پہلے سے جانتے ہوتے کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، یوں پتھر لگے گا، میرے دانت ٹوٹیں گے، زخمی ہونا پڑے گا، گڑھے میں گر جاؤں گا، تو پہلے سے پیش بندی کر لیتے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا پہلے سے بہت ساری خوبیاں بلائیاں اکٹھی کر دیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی بھی تکلیف نہ پہنچتی۔ خیر، تو توحید کی بنیاد کیا چیزیں ہیں؟ دو، ایک علم کامل، اور دوسری قدرت کامل۔ یہ دونوں صفات کس کی ہیں؟ صرف اللہ کی ہیں۔ پورے شعور کے ساتھ
دل و دماغ کو حاضر کر کے کہیں تاکہ خدا کے سامنے کل یہ بات آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ علم کامل بھی اللہ کے پاس ہے اور قدرت کامل بھی اللہ ہی کے پاس ہے، اور یہی الوہیت کی بنیادیں ہیں۔ دو بنیادی پتھر ہیں الوہیت کے۔ جس کا علم کامل ہوگا وہی الہ ہے، وہی خدا ہے۔ جس کی قدرت کاملہ ہوگی وہی الہ ہے، وہی خدا ہے۔ مخلوق ساری اگلی پچھلی مل کر بھی نہ علم کامل ہے نہ قدرت کامل۔ مخلوق مخلوق ہے اور خالق خالق ہے۔ پچھلے جمعے میں علم کے متعلق کچھ چند آیات، آج کی اس گفتگو میں میں چاہتا ہوں کہ قدرت کا مضمون بیان کر دیا جائے۔ اسی سلسلے میں نے یہ سورہ مائدہ کی آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 17، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم۔ زبردست فتویٰ لگایا، جو مسیح ابن مریم کو الہ مانتے ہیں وہ پکے کافر ہیں۔ لقد، لام زبر لا جسے کہتے ہیں، لقد اہل علم کہتے ہیں یہ تاکید کا معنی پیش کرتا ہے، اور قد کا معنی تحقیق کا معنی ہے۔ تو لام اور قد دونوں اکٹھے ہو کر ڈبل تاکیدیں پیدا کر، جو قسم کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ وہ پکے کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو مسیح ابن مریم ہے۔ اگر اس کا رد دیکھیں کس انداز سے قرآن کہتا ہے، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، میرے حبیب ان کو جواب دے دیں کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں۔ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنا چاہیں کون بچا سکتا ہے؟ وَأُمَّهُ، ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہیں کون بچا سکتا ہے؟ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری کائنات کو تباہ و برباد کر دیں کون بچا سکتا ہے؟ یہ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ذرہ برابر بھی کسی کو رعایت نہیں دیتے۔ جس طرح ہم اپنے محاوروں میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا فلان جذباتی ہو جاتا ہے، ذات باری کے لیے ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلتے نہیں، لیکن پروردگار عالم بڑے سخت انداز سے جواب دیتے ہیں۔ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ، ان سے پوچھئے کون مالک ہے، کون اختیار رکھ سکتا ہے؟ اگر اللہ مسیح کو ہلاک کرنا چاہیں، ان کی والدہ کو ہلاک کرنا چاہیں، ساری کائنات کی مخلوق کو تباہ برباد ہلاک کرنا چاہیں، کون بچا سکتا ہے؟ کس کا اختیار ہے؟ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ہر قسم کے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا راج ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں۔ وما بینہما، مت سمجھیں کہ آسمان و زمین کے درمیان کسی اور کے سپرد کر رکھا ہے۔ فرمایا جو کچھ آسمان و زمین کے اندر فضائیں اللہ کا اختیارات، اس کی قدرت ان کے اندر بھی موجود ہے۔ یعنی کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے اختیار میں ہو، سب اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ تو قدرت و اختیار یہ دوسری صفت ہے پروردگار عالم۔ قرآن کریم میں اس لیے ایک درخواست کرتا ہوں آپ سے، آج پھر درخواست کروں، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، ایک ایک پل اس کا بڑا قیمتی ہے۔ اپنے 24 گھنٹوں کی زندگی کو اس طرح تقسیم کر لیں کہ اللہ کے قرآن کو کچھ ٹائم دیں، کچھ ٹائم دیں میرے دوستو۔ موت ہمارے تعاقب میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بتاتا ہے نہیں کہ فلاں وقت تمہاری روح قبض کی جائے گی اور اس کے بعد پھر واپسی نہیں ہوگی، بالکل واپسی نہیں ہوگی۔ کسی کو کچھ پتا نہیں کہ اگلی گھڑی میں کیا ہونے والا۔ تو اس وقت کو قیمتی جان کر کچھ ٹائم اللہ کی کتاب کو دیں۔ علماء اکرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بڑے آسان ترجمے لکھ دیے ہیں، خود سمجھ میں نہ آئے تو کسی ایسے عالم سے جس پر آپ کو اعتماد ہے اس سے پوچھ کر ترجمہ لیں،
اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ اللہ یہ نہ پوچھیں کہ تم نے میری کتاب کے ساتھ ناروا سلوک کیوں کیا تھا۔ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں صحت دی، زندگی دی، میں نے تمہیں کاروبار دیا، مال دیا، میں نے تمہیں اولاد سے نوازا، دنیا کی ساری نعمتیں دی، اس کا کیا شکریہ ادا کریں؟ میری کتاب کو چھوڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس وقت کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جس طرح اس دنیا کے اندر نا ذرا سی کوئی چوک ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں معذرت خواہ ہوں جی، پھر نہیں کروں گا، وہاں یہ بات بھی نہیں ہو سکے گی۔ ایک دفعہ پھر موقع دے دیں، اللہ کے سامنے یہ بات نہیں چلے گی، یا اللہ ایک دفعہ پھر موقع دے دیں، ہم پھر غلطی نہیں کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شہداء ہیں، اب تو اخباری شہید ہوتے ہیں نا، یہ بھی پکے شیطان ہیں، جس کو چاہیں شہید لکھتے ہیں، جس کو چاہیں ہلاک لکھتے ہیں۔ شہید وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق شہادت کا رتبہ فاز ہوا، خدا کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہوا مارا گیا، وہ اعلیٰ درجے کا شہید ہے، اور وہ شہادت کے ساتھ ہی جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا جسم چاہے زمین پر ہو، خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ ان کو جنت پہنچا دیتے ہیں، اور جنت کی بہاریں جب دیکھتے ہیں وہ اللہ کے انعامات جو اس دنیا میں سوچے بھی نہیں تھے، تو ایک دفعہ تمنا کرتے ہیں وہ شہید، یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں پھر بھیج تاکہ اس سے زیادہ قربانیاں دیں۔ اللہ فرمائیں گے نعمتیں ملیں گی، واپسی کا کوئی پروگرام نہیں۔ اگر خدا مانتے ہوتے واپسی پر کسی کے لیے تو شہیدوں کی مان لیتے، شہیدوں کے اگر نہیں مانتے تو میری اور آپ کے بھی نہیں مانیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، زندگی کو قیمتی سمجھ کر اللہ کی کتاب کے کچھ ٹائم دیں۔ میرے یہ الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں، مسجد کا در و دیوار گواہ ہیں، آپ کا جسم گواہ ہے، آپ کے کان گواہ ہیں۔ دیں کوئی ٹائم خدا کی کتاب کو۔ یہ مت سوچیں ابلیس وسوسے دیتا ابھی ٹائم نہیں، ابھی ٹائم نہیں، ابھی ٹائم نہیں۔ کب ٹائم ہوگا؟ جب موت کی ہچکی لگے گی۔ رمضان کا مہینہ، یہاں ایک ایک پل، ایک ایک لہجہ جو ہے بڑا قیمتی ہے، اس میں کوئی تسبیح تحمید پڑھیں وہ بڑا قیمتی ہے، قرآن کی تلاوت کریں وہ بڑا قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ کچھ نہیں جانتا کہ آئندہ رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ان چیزوں پہ ذرا غور فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا۔ جب قرآن کے ساتھ انسان کا تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر عقیدے بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ آج امت کے اندر یہ خرابیاں کیوں ہیں؟ قرآن سے لا تعلق۔ جو مذہبی پیشوا ہے وہ بھی اتنا خائن اور بددیانت ہے کہ اس نے بھی خدا کی کتاب نہ پیش کی ہے نہ لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ قصے، کہانیاں، دوڑے، یہ سب سنائے ہیں، اور ایسے مسائل بیان کے جس سے لوگ شرک کی طرف مائل ہوئے ہیں، بدعات میں ڈوبے ہیں، منکرات میں مائل۔ خدا کا قرآن نہیں سنایا، ورنہ ہمارے معاشرے کے اندر ساری قوم ٹھیک ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر ہمارا قومی مزاج ایسا ہے کہ ہم اچھائی کی طرف جاتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے مذہبی پیشوا نے خدا کی عظمت نہیں پیش کی۔ ہمارا عام مسلمان طبقہ نبی کی ذات کو اللہ کی ذات سے برتر و بالا سمجھتا ہے۔ یاد رکھیں، نبی ساری کائنات سے برتر ہیں لیکن خدا کے مقابلے میں نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ خدا خدا ہے، اللہ اللہ ہے۔ قرآن کی آیت سنیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے پیشواؤں کے ساتھ پیار کرتے ہیں،
جس کو بھی اپنا محبوب سمجھا، پیشوا سمجھا، مقتدا سمجھا، اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسا پیار کرتے جیسے اللہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں لوگ. اللہ پھر اس کی رد کرتے ہیں، والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، اشد حب للہ، ان کے سب سے زیادہ پیار اور محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے. کائنات میں سب سے بڑی ذات مخلوق میں محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء اکرام ہیں، پھر بعد میں صحابہ اکرام ہیں، لیکن خالق اور مخلوق کا کوئی فرق نہیں، آپس میں کوئی مناسبت نہیں. خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے. ابھی آپ نے پڑھا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا، اللہ ساری کائنات کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ نبی شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہودیوں کے ناپاک ہاتھوں سے قتل ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ قرآن کہتا ہے. کوئی خوشی سے قتل ہونا چاہتا ہے؟ نبیوں کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، لیکن خدا کو قتل کر سکتا ہے؟ جواب دیں. کوئی ایسا ہے دنیا میں جو کہ میں خدا کو مارنا چاہتا ہوں؟ کتاب میں تو نہیں پڑھا، بعض بزرگوں سے سنا تھا کہ نمرود ایک بڑا بدبخت تھا ابراہیم علیہ السلام زمانے میں. وہ اپنے وزیروں سے کہا کرتا تھا اونچی دیوار بناؤ، اونچی سیڑھی لگاؤ، میں ابراہیم کے خدا کو قتل کرنا چاہتا ہوں اوپر چڑھ کر. کوئی ایسا احمق ہوگا، وہ اللہ کو کیا قتل کرے گا؟ اس کے دماغ کی خرابی تھی نا. پھر اللہ نے اس کو ہلاک کیسا کیا؟ تلواروں سے نہیں، ایک چھوٹا سا مچھر اس کے نتھنوں میں گھسا دیا، ساری طاقتیں صرف کر دیں لیکن مچھر باہر نہیں نکلا. خدا ایسا بھی کرتا ہے. یہ پھر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اللہ کی عظمت کا نقشہ دل دماغ میں ہمیشہ بٹھا رکھیں. اللہ اللہ ہے، سب سے بڑا ہے. آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھنے سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. شعور کے ساتھ کہیں اللہ سب سے بڑا ہے. پھر جب جھکتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. سجدے میں جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ بار بار جو زبان سے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر، اس کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے. یہ ذہن کے اندر بھی رکھیں، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا. نبی اللہ کو سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اور جو جھکتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑا بھی کوئی ہے جس کے سامنے وہ جھکتا ہے. نبی کی محبت آپ کے رگ رگ میں ہونی چاہیے، لیکن اللہ کو اللہ سمجھ کر. نبی سے ہمیں پیار کیوں ہے؟ کوئی ہماری رشتہ داری ہے، کوئی ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اللہ کی وجہ سے ان کے ساتھ پیار ہے. اولیاء اللہ کے ساتھ آپ کو کیوں پیار ہے؟ کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں. صحابہ سے کیوں پیار ہے؟ کہ وہ اللہ والے ہیں. تو ساری خوبیاں، ساری بڑائیاں، ساری عظمتیں، ساری محبتیں، ان کا بنیادی سبب اللہ کی ذات ہے. ہر وہ شخص جو اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا ساتھ تعلق ہے، وہ سب سے زیادہ ہمارا محبوب ہے اور سب سے بڑا ہے. اس ذہن کو ہمیشہ دل و دماغ میں رکھیے، اور یہ اسی سوچ ہونی چاہیے کہ خدا خدا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں. خدا پر موت نہیں. خدا وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. الحی، اس لیے وہی الہ ہے، کوئی اور نہیں، اس لیے کہ دائمی ابدی زندگی کا مالک بھی اللہ ہی ہے. القیوم، خود ہی زندہ نہیں بلکہ ساری کائنات کو سنبھالنے والا، پالنے والا.
قیوم اس ذات کہتے جیسے ساری دنیا کو تھام رکھا ہوتا. اس لیے جس کا نام عبد القیوم اس کو قیوم مت کہیں، گناہگار ہوں گے. وہ عبد القیوم ہے، قیوم نہیں. جس طرح عبداللہ کو آپ اللہ نہیں کہہ سکتے، کہتے ہیں نہیں کہہ سکتے، کہیں گے تو گناہگار ہوں گے، بہت بڑا جرم ہوگا. اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے کسی کے ساتھ کوئی نام رکھا تو اس کے ساتھ عبد لگائیں. اللہ ہی حی ہے. کیسا حی؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. بھروسہ اس زندہ پر کرو جس پر موت نہیں ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام ان پر موت آئی کہ نہیں آئی؟ معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں، وہ مخلوق تھے، اللہ خالق تھے. زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. اللہ ہی نے ان کو زندگی دی تھی، اللہ نے زندگی واپس لے لی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آپ نے دیکھا ہے؟ مدینہ طیبہ حاضری نصیب ہوئی ہے؟ ہوئی ہے ماشاءاللہ. اللہ بار بار نصیب کرے، قبول فرما لے. وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے آپ نے؟ زیارت کی ہوتی تو آپ سب صحابی ہوتے. نہیں زیارت کی. روزہ اطہر قبر مبارک، اس پر جا کر آپ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو اس میں ایک قبر ہے، بولیے اس قبر میں کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قبر کسی خدا کی بنتی ہے؟ کسی الہ کی بنتی ہے؟ جس کی قبر بن گئی وہ مخلوق ہے، اور خالق وہ ہے جس کی قبر نہیں بنتی. خالق دائمی ابدی زندگی کا مالک، اس پر کوئی موت لانے والا نہیں. ساری کائنات کو زندگی دینے والا بھی وہی ہے اور موت لانے والا بھی وہی ہے. وہی حی ہے، وہی قیوم ہے. یہ فرق جب تک نہیں سمجھیں گے مسئلہ عقیدہ توحید نہیں بنے گا میرے دوستو. سارے اللہ کے مقبول بندوں سے پیار کرو، یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن ان کو خالق مت سمجھو. مخلوق کا پیار اور خالق کا پیار برابر ہو سکتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں. آپ نبی سے پیار نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. اللہ اس کو نصیب فرمائے، قبول فرمائے. ساری زندگی نبی کے ساتھ پیار رکھنے کی سب کو سعادت نصیب فرمائے. لیکن جو پیار اللہ کے ساتھ ہے وہ نبی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ ہے، اس کا حق بھی بڑا ہے. اللہ اللہ ہے، اس کا حق بھی بڑا ہے. اور دوسرے نمبر پر پھر نبی ہیں، اور دوسرے نمبر پر حق بھی نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق ساری کائنات کے انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا انسان ہے، لیکن ان کے ساتھ اتنا پیار کر سکتے ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں؟ نہیں، کیونکہ نبی کی شان اونچی ہے، ان کے ساتھ پیار بھی اسی درجے کا ہوگا. تو پھر جس کی شان سب سے اونچی ہو، جو سب سے بڑا ہو، اکبر ہو، پھر اس کے ساتھ پیار بھی اسی درجے میں ہوگا. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. سب اختیارات اللہ نے کسی اور کو نہیں دیے. سلیمان علیہ السلام کو سلطنت بہت بڑی دی تھی، مگر سارے اختیارات نہیں دیے. جو الوہیت والے اختیارات ہیں اللہ نے اپنی مٹھی میں رکھے ہیں. الوہیت والے اختیارات محمد رسول اللہ کو بھی نہیں دیے گئے، کیونکہ محمد رسول اللہ بندے تھے، عبد تھے. عبد اللہ و رسولہ، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. عبد تھے، اور اللہ عبد نہیں ہے، وہ معبود ہے. اللہ معبود ہے. عبد اور معبود کا فرق سمجھ کر پیار کرو. جو معبود ہوگا اس کا مقام بھی سب سے اونچا، اس کے ساتھ پیار بھی سب سے اونچا. اور جو عبد ہوگا اس کے درجے کے مطابق اس کے ساتھ پیار بھی ہوگا، اس کے درجے کے مطابق اس کا مقام بھی ہوگا. تھوڑا سا میں نے اسلوب بدلا ہے پچھلے سالوں کے مقابلے میں. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حالات اور ضرورت کے تحت کچھ گفتگو کا اسلوب بدلنا پڑتا ہے.
عیسیٰ علیہ السلام خدا کے عظیم پیغمبر، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آج بھی دوسرے آسمان پر زندہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ جب اللہ چاہیں گے قرب قیامت میں ان کو زمین پر اتاریں گے، ایک عرصہ تک ان کا راج ہوگا، اور اس وقت دنیا بھر کے اہل ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے، اور دنیا کا سب سے بڑا فتنہ یہود اس کا قلع کما کریں گے، اس کا وجود مٹا دیں گے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہ آج جو فتنہ دنیا کے اندر یہودی تو پرانا فتنہ ہے، ہر فتنے کے پیچھے یہودی سازش ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں لعنت اللہ نے صرف یہودیوں کے لیے فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، کسی اور طبقے پر نہیں، یہودی پر لعنت۔ یہ سب سے بڑا فسادی طبقہ ہے، ان کا اس وقت قلع کما ہوگا، وجود مٹا دیا جائے گا، پھر ایک عرصے تک عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں زندہ رہ کر ان کا انتقال ہوگا، ان کی وفات ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گے۔ یہ ہے ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ۔ جس عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام ہے کہ دوسرے آسمان پر اللہ نے قیامت تک ان کو زندہ رکھنا، لیکن اس کے باوجود موت سے ان کو بھی رستگاری نہیں، اور اللہ نے یہ بتا دیا مقام بہت اونچا ہے، لیکن عقیدہ توحید سمجھانے کے فرمایا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کس کا بس چل سکتا ہے، کون روک سکتا ہے پروردگار؟ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنا چاہیں کوئی روک سکتا ہے؟ ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہیں کوئی روک سکتا ہے؟ ساری کائنات کو ہلاک کرنا چاہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے۔ قدرت اور اختیار، یہ عقیدہ توحید کی دوسری بنیاد ہے۔ یہ زمینیں کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنائے؟ کتنے آسمان ہیں؟ 7، اور زمینیں بھی اتنی ہی ہیں۔ اب قرآن کی ایک آیت، اللہ اکبر، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اتنی زمینیں بھی، یتنزل الامر بینہن، آسمانوں میں بھی اللہ کا راج ہے، زمینوں میں بھی اللہ ہی کا راج ہے۔ کیوں بنائی؟ اب اس بات کو سمجھیے، اللہ نے خود بیان، لِتَعْلَمُوا، اے انسانوں تاکہ تمہارے علم میں آ جائے، تمہیں پتہ چل جائے، تم معلوم کر لو کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمانوں کے نیچے کوئی ستون دیکھا؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر سہاروں کے، ستونوں کے، تم دیکھ رہے ہو کہیں بھی کوئی ستون نہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی بتائیں جو صادق پلازہ کی جتنی چھت ہے، اتنی چھت کو بغیر سہارے اور ستون کے روکے رکھے اور لمبا عرصہ روکے رکھے؟ ایسا ممکن نہیں۔ خدا وہ ہے جس نے ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، یہ سارے آسمان اللہ نے بلند کیے اور بغیر سہاروں اور ستونوں کے انہوں نے روکے رکھا ہے۔ اور کیا بتایا؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ ایک بات اس سے قدرت معلوم ہو گئی، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا،
یہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ نے ساری کائنات کے علم کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ علم اور قدرت، اس کے اظہار کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو، ساری کائنات کو بنایا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ توحید کی بنیادیں معلوم ہو گئیں۔ علم اور قدرت کیا مطلب ہے؟ علم تو آپ کو بھی ہے، آپ کے علماء کو بھی ہے، بڑے بڑے سائنسدانوں کو بھی علم ہے، صوفیاء کرام کو بھی علم ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی علم ہے، لیکن ان کا علم اور خالق کائنات کا علم برابر ہے؟ کوئی مناسبت ہے؟ ان کو کس نے علم دیا؟ اللہ نے۔ اور اللہ کو کس نے علم دیا؟ کسی نے نہیں، اس کا علم ذاتی ہے۔ مخلوق میں سے جس کے پاس بھی قدرت اور طاقت ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اور اللہ کو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ ازلی ہے اور ابدی ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، سب کچھ جاننے والا بھی ہے، سب کچھ قدرتوں کا مالک وہ ہے۔ یہ ہے اللہ کی توحید کی بنیاد۔ یہ عقیدہ اگر آپ حضرات کا ہے اور خدا کرے کہ رہے تو پھر انشاءاللہ آپ کا ذرہ ذرہ عمل بھی خدا کے ہاں قبولیت کا درجہ پا رہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس میں کہیں کمزوری ہے، آپ مخلوق میں سے کسی کو غیب دان سمجھتے ہیں، مخلوق میں سے کسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، وہ شفا دے سکتا ہے، وہ اولاد دے سکتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، تو یہاں شرک آ گیا، آپ کے عمل میں سارے اعمال برباد ہو گئے۔ دعا کریں کہ خدا بند قدوس شرک کی نحوست سے سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اللہ اپنی توحید کا فہم نصیب فرمائے، توحید کی سمجھ نصیب فرمائے اور توحید پر قائم دائم فرمائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو شرک کے جراثیم ہیں، اللہ اس معاشرے کو پاک کر دے اور شرک پھیلانے والوں کو خدا سمجھ دے یا ان سبھی زمین کو پاک کر دے۔ سب سے بڑا جرم، آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، سب سے بڑی نیکی، ساری نیکیوں کی سردار وہ عقیدہ توحید ہے، اور سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ شرک سے بڑا جرم کوئی نہیں اور عقیدہ توحید سے بڑا نیکی کوئی نہیں۔ قتل، زنا، بدکاری، ڈاکے اور بے شمار برائیاں، فریب، فراڈ، یہ سب گناہ ہیں، لیکن شرک جتنے گناہ نہیں، کہ یہ سارے کے سارے گناہ معافی کے دائرے کے اندر ہیں، اور شرک وہ گناہ ہے لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے شرک کرنے والے کو۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی خدا کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام ٹھہرا دی، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ کوئی گناہ شرک سے بڑا نہیں اور کوئی نیکی توحید سے بڑھ کے نہیں۔ میں حدیث انشاءاللہ آئندہ سناؤں گا آپ کو کہ ایک آدمی 99 دفتر بدعمالیوں کے قیامت دن پیش کیے جائیں گے، لیکن ان میں شرک نہیں ہوگا، خدا اس کو معاف کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔